أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق اللہ العظیم. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ میت کا ترکہ مال وراثت صرف بیوہ کا حق سمجھتے تھے یا اس کے بچوں کا، خاص طور پر بیٹوں کا. مال وراثت میں میت کے والدین اور دوسرے رشتوں کو کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی. اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر فرض کیا گیا جب بھی تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے، ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو چاہیے والدین کے لیے اور دوسرے قریبی رشتوں کے لیے وصیت چھوڑ جائے، معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے. اس مناسب طریقے کی وضاحت کی گئی کل مال کے تیسرے حصے کے اندر. ایسے نہیں کہ جو زیادہ مستحق تھے، بیٹے بیٹیاں بیوہ، ان کے لیے تھوڑا سا مال بچے اور 90% اور 80% وہ والدین یا کسی دوسرے رشتہ دار کو دے دیں. اس لیے حکم فرمایا گیا میت کو چاہیے موت کے لمحات قریب محسوس کرے، بڑھاپا آ جائے، یہی موت کے وقت کا قرب ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا. ضروری نہیں کہ مرض الوفات میں اور بالکل مرنے کے عین لمحات میں بڑھاپا آ گیا، موت کا وقت قریب ہے تو وصیت کر جائے والدین کا اتنا حصہ، فلاں فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ، تہائی مال کے اندر. یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے اندر وصیت کرنے کا حکم عبوری حکم تھا، اس وقت کے لیے تھا. بعد میں سورہ نساء کے اندر ورثاء بیان کر دیے گئے. میت کے ترکہ میں سے والدین میں والد کا اتنا حصہ، والدہ کا اتنا حصہ، دوسرے رشتوں کے یہ حق حقوق جب تفصیل سے بیان کر دیے گئے تو پھر اس آیت مبارکہ میں جو وصیت کا حکم تھا وہ باقی نہ رہا. لہذا اب والدین اور کسی دوسرے رشتے کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں. وصیت کرے یا نہ کرے، والدین اور دوسرے رشتوں کے حق بیان کر دیے گئے، حصے متعین کر دیے گئے. جب شریعت نے وراثت میں ان کا حصہ متعین فرما دیا تو اب وصیت کے ذریعے میت کو حصہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وصیت کا عمل باقی ہے.
وصیت کا عمل باقی ہے، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے لین دین، اپنے معاملات دوسروں سے بقایا جات اس کے ذمے، اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو وہ ورثاء کو وصیت کر کے جائے، لکھ کر جائے، میں نے فلاں کا یہ دینا ہے، فلاں سے میرا یہ معاملہ ہے، فلاں کا میرے ذمے یہ حق ہے، تاکہ یہ دنیا سے جائے تو اس کے ذمے کسی بندے کا کوئی حق نہ ہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک متعلقہ بندہ معاف نہ فرمائے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اپنے حقوق وہ بے نیاز ہیں، چاہے تو کسی تھوڑی سی نیکی کو مغفرت کا بہانہ بنا دیں اور سارے حق اپنے معاف فرما دیں، لیکن بندوں کے حقوق یہ اس وقت تک معاف نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ لہذا چاہیے کہ جو بھی انسان کے ذمے کسی کے حق ہیں، لین دین ہے، معاملات ہیں، وہ وصیت کر جائے، حساب بے باک کر کے جائے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ میت کی وصیت ثلث مال میں جاری ہوگی، یعنی ایک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کا میرے اوپر یہ حق ہے، یا میری وصیت ہے کہ یہ میرے فلاں دوست ہے ان کو یہ چیز دے دی جائے، یا یہ مال راہ خدا میں وقف کر دیا جائے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، مستحقین کے لیے، کسی خیراتی کام کے لیے، تو اس کی وصیت تیسرے حصے میں نافذ ہوگی، اس کی وصیت تیسرے حصے میں جاری ہوگی۔ ہاں، تیسرے حصے سے زیادہ میں اگر ورثاء آپس میں اتفاق کر لیں کہ چلیں دنیا سے رخصت ہونے والا اس کی خواہش تھی ہم پوری کر دیتے ہیں، ہمارا حصہ چاہے نہ بھی ملے، چاہے تھوڑا بھی ہو جائے، لیکن جانے والے کا حق ہے اس کی وصیت پوری ہو جائے، وہ تیسرے حصے سے زیادہ کے اندر بھی وصیت جاری کر دیں تو ان کی مہربانی ہے، ان کے لیے ضروری نہیں، وارثوں کے لیے ضروری نہیں۔ تہائی مال کے اندر جتنا ممکن ہے، تہائی مال کے اندر تہائی ترکے کے اندر جتنا ممکن ہے، ضروری ہے کہ وہ قرض بھی اتارے اور اس کے دوسرے حقوق یا اس کی وصیت پر عمل بھی کرے۔ تہائی سے اوپر کرے تو ان کا احسان ہے اور ان کی مہربانی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ حکم ایسے اللہ کے دوسرے احکامات اس لیے ہے شاید کہ تم بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے، اور اس کی گرفت سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ فرما حقا علی المتقین، یہ وصیت لازم ہے متقین پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ لیکن وضاحت سے عرض کر دیا ہے کہ یہ وصیت کا حکم تب تھا جب والدین اور دوسرے وارثوں کے حصے متعین نہیں، جب متعین ہیں تو اس کے مطابق ان کے حصے ہیں، وصیت کی ضرورت نہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔